إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج 9 ذوالحج یوم عرفہ ہے. کل 10 ذوالحج عید الاضحیٰ کا دن ہے. پوری دنیا کے مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے حکم اس کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے. دین اسلام کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بعض حکمتیں ہماری شریعت بیان کر دیتی ہے، بعض حکمتوں کو مخفی رکھا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کام کی حکمت نہیں بیان کی گئی وہ کام حکمت سے کو خالی. قربانی کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں رکھی ہیں. ان میں سب سے پہلے قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کا قربت کا ذریعہ بنایا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا میرا مرنا، للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے. یہ آیت بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے. قربانی کی ایک حکمت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس بے مثال جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اے نبی آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے میں ذبح عظیم دی. اب یہ قربانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مینڈا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ قربانی کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ ہر سال لاکھوں کروڑوں اربوں جانوروں کے گلے پہ چھری چلوا کے اپنے حبیب اور خلیل کی سنت کو اللہ زندہ کرتے ہیں. قربانی کی ایک حکمت آل اولاد پر کشادگی ہے. آدمی اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ دار،
اپنے خونی رشتہ دار سب پر کشادگی کرتا ہے۔ کشادگی کیسے کرتا ہے؟ گھر کی قربانی ہے، گوشت وسیع ہے، کھلے دل دیتا ہے سب کو، قریبیوں کو، نزدیک والوں کو، دور والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت رکھی ہے کہ بندے پر اپنی آل اولاد پہ خرچ کرنے کی کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ قربانی کی ایک حکمت غریبوں، مسکینوں، ماڑے، کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ جس کو زیادہ دیا اس کی حکمت بھی وہ جانتا ہے، جس کو کم دیا اس کی حکمت بھی جانتا ہے۔ جس کو کم دے رہا ہے وہ اس کی حکمت میں، غیب میں کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، کیوں کم دے رہا ہے۔ جس کو زیادہ دے رہا ہے اس کو کیوں زیادہ دے رہا ہے، اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے۔ تو یہ غریبوں، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا موقع ہے۔ شرعی مسئلہ سمجھنا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کا مقصد مسکینوں، غریبوں، ماڑے لوگوں کو اپنے دسترخوان میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے گھروں کے اندر دیکھ دیکھ کے پوری جناب اطمینان کے ساتھ، ہر لحاظ سے، بغیر کسی ٹینشن فکر کے، کھلے دل وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی حکمت رکھی ہے کہ بندہ غریبوں، مسکینوں، ماڑوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ قربانی کی ایک حکمت یہ ہے، قربانی اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ جانور ذبح کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تیری توفیق ہے، تو نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، میں نے یہ عمل کیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ذہنوں میں حسرتیں لے کے بیٹھے، جن کے ارمان ہوتے ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں گے، لیکن حالات سے، کاروباری معاملات، پیسے کا فقدان، گنجائش کا نہ ہونا، وہ حسرتیں لے کے اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں۔ چلو اللہ نے توفیق دی، پھر کر لیں گے۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے توفیق، ہمت بخشی، آج میں تیری رضا کے لیے تیرے سامنے جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس سے کھاؤ، مسکین، سوال کرنے والے، رکنے والے، سب کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مقصد کیا ہے قربانی کا؟ تم شکر کرو۔ حضرات، قربانی فرض ہے کس پر؟ جس کی استطاعت ہے۔ قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، نہ ہی نصاب کا ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے اس کے روزمرہ کے معاملات کیسے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے 25-30 ہزار روپیہ سے میں قربانی میں شراکت کر سکتا ہوں، ایک چھوٹا جانور لے کے اس کے راستے میں کر سکتا ہوں، تو قربانی اس پر فرض ہے۔ من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کا نصاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ طاقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی اپنے گھر کا نظام دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 25-30 ہزار کی گنجائش نکال سکتا ہوں، میرے ایسے سورسز آف انکم ہیں کہ اگر میں قرض بھی لے لوں تو 1-2 ماہ میں اتار لوں گا۔ تو بھائی دنیا داری کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں قرض اٹھاتے ہیں، حالانکہ زندگی کے ایک لمحے کا علم نہیں ہے، اور قربانی 25-30 ہزار کے لیے ہم یہ کہیں کہ وہ جناب میرے اوپر فرض نہیں ہے، میری استطاعت نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں میری انکم ایسی ہے، میں 2-3 ماہ میں بآسانی اس کو ادا کر سکتا ہوں، یا عید کے بعد ایسے معاملات ہیں میرے پیسے آنے میں، تو اس کو قرض اٹھا کے قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ یہ عمل پیش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ قربانی فرض ہے۔ فصل لربک وانحر، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک آدمی نے قربانی نماز سے پہلے کی، فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جو آدمی نماز سے پہلے قربانی کر رہا ہے، آپ نے اس کو فرمایا کہ تو اس کی جگہ پہ ایک جانور دوسرا ذبح کر۔ اس کا مطلب فرض تھا، نماز سے پہلے قربانی کرنے سے فرض ادا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی جگہ پہ دوسرا جانور کر، یہ دلیل ہے قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کی استطاعت ہے، ہمت ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے۔ پاس موبائل مہنگا ترین ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، 40-50 ہزار کا موبائل عام، پوری آل اولاد، اہل خانہ، بیوی، بچے بچیوں کے پاس، اور قربانی کے 25-30 ہزار کے مسئلے میں کہتا ہے استطاعت نہیں ہے۔
کیا کرنا ان موبائلوں کو؟ فریضہ آپ کا ادا نہیں ہو رہا، اللہ نے حکم دیا ہے، میں عدم گنجائش کا بہانہ بنا کے بیٹھا ہوں۔ اگر مالیت کا حساب لگایا جائے، میرے بچوں کے پاس 5-7 لاکھ کے موبائل ہیں اور میرے پاس 25-30 ہزار قربانی کا نہیں ہے۔ فرض ہے قربانی، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کی کچھ شرائط ہیں۔ قربانی کی پہلی بڑی شرط، قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے چھری چلانے والے کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، متبع کتاب و سنت ہو، کفر و شرک سے بچنے والا ہو، بدعات رسومات سے اعراض کرنے والا ہو۔ جس کا عقیدہ خراب ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، کفر ہے، نظریات کے اندر بدعات رسومات خرافات کو پروان چڑھانے والا ہے، قربانی سے رک جائے، قربانی سے رک جائے۔ قربانی کرنی تب ہے جب اس عقیدے نظریے کو پاک کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق بنانا ہے، پھر جانور کے گلے پہ چھری چڑھے۔ عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں کفر ہے، بدعتیں پروان چڑھتا ہے، رسم و رواج سے پیچھے نہیں رہتا، دیکھا دیکھی لاکھوں کروڑوں روپیہ غرق کر دیتا ہے، شیطان کے رستے پہ چلا دیتا ہے، قربانی کیسے اللہ کے رستے میں پیش کر رہا ہے؟ عقیدے کو درست کرو، نظریے کو پاک کرو، کفر اور شرک سے، بدعت اور رسم سے مجھے چڑ ہو، میں خار ہوں، مجھے تکلیف ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنے والا ہوں، میرا کیا تعلق ہے بدعات اور رسومات اور خرافات سے؟ میرے عقیدے میں کفر اور شرک ہے، میں بڑے بڑے جانور لے کے بھاگا پھر رہا ہوں اور میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، میں اتنے پیسے اتنے لاکھوں روپے قربانی پہ لگا رہا ہوں۔ پہلی شرط قربانی کی عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے وہ بدعات کے، رسومات کے، خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے، صرف کس لیے؟ عقیدہ توحید نہیں۔ قربانی کی دوسری شرط قربانی کرنے والے کے لیے، جب تک قربانی ذبح نہیں ہو جاتی وہ اپنے بال ناخن نہیں کٹوا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی لگائی ہے، پابندی ہے۔ حضرات، قربانی کرنی ہے تو قربانی کا جانور شرائط پوری ہونی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، شرط کیا ہے؟ حلال کا کھانے والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ وضو۔ شرط کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں تو نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہو؟ جس رب نے حکم دیا ہے گلے پہ چھری چلانے کا، اس رب نے ڈیمانڈ کی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جانور ایسا ذبح کرنا ہے، شرائط پوری کرنی ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جانور، قرآن کہتا ہے بہیمۃ الانعام سے، لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، بغیر طریقے کے کوئی قربانی نہیں ہے۔ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ ان چوپاؤں جانوروں پر اللہ کا نام لے جو بہیمۃ الانعام سے ہے۔ اور اس بہیمۃ الانعام کی وضاحت قرآن نے ایک جگہ پہ 8 جانور، بنیادی طور پہ 4 جانور، نر مادہ شامل کر کے 8 جانور قرآن نے ذکر کیے ہیں، بہیمۃ الانعام۔ اب اس کی شرائط رکھی، جانور قربانی کے لیے کرنا چاہتا ہو، اس کی شرعی محدود عمر کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نر مادہ 8 قسم تو ایک جگہ پہ بیان کیے، لیکن بہیمۃ الانعام میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ 8 جانور بھی کافی نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام میں اہل علم نے ان کی نسل، ان کی انواع کے جانور بھی شمار کیے ہیں، ان کو کوئی دلیل کتاب و سنت کی روشنی میں بہیمۃ الانعام سے نہیں نکال سکتی۔ جس طرح ہمارے ہر سال عید کے موقع پہ کٹے اور بھینس کی قربانی کا کٹا کھل جاتا ہے، عید سے پہلے بڑے بڑے محقق اٹھتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، سخت رویے، سخت انداز۔ یہ 4 جانور بنیادی بیان کر دیے، ان کی انواع اقسام ساری بہیمۃ الانعام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ 4 جانور تھے، چاروں کا ذکر آ گیا۔ عرب میں عام پائے جاتے تھے، اب غیر عرب میں ان 4 جانوروں کے علاوہ بھی جانور موجود تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ سوال ہوتا ہے بھینس اور کٹے کی قربانی کا مسئلہ، یہ عرب کا جانور نہیں ہے۔ جب عرب کا جانور نہیں تھا اس وقت تو قربانی کیسے تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جانور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ بھائی اس وقت تھا ہی نہیں، کرنا کیسے تھا؟ موجود ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں قربانی نہیں کرنی اس کی، تو بھائی صاحب اس کا دودھ بھی کیوں پیتے ہیں؟ دور نبی میں اللہ کے نبی نے اس کا دودھ بھی نہیں پیا، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا، پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ دور نبی میں؟ بھائی دور نبی کا عرب کا یہ جانور نہیں تھا،
اچھا میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، بلتستان کے لوگ رہنے والے ایک جانور ذبح کرتے ہیں جس کو وہ یاک بولتے ہیں. لاہور اور فیصل آباد کئی بڑے شہروں میں جن تاجروں کے پاس دولت ہے نا، وہ ادھر سے منگوا رہے ہیں، ادھر ان کو ٹھنڈا ماحول پیش کر کے اے سی وغیرہ لگا کے برف کے بلاک رکھ کے وہ یاک جانور جو گائے کی نسل سے ہے اس کو ادھر رکھ رہے ہیں. اگر آپ 4 ہی قسم کے جانور کرتے ہیں تو آپ کے پشاور سے کراس کرو، یہ سوات کے ادھر ایک الگ جانور موجود ہے جو ہمارے پنجاب میں بھی فروخت ہو رہا ہے، جس کو وہ ڈنگار کہتے ہیں. ہمارے پاکستانی پنجابیوں کے عجیب ہی کام ہے، انہوں نے نام بھی اپنی مرضی کے رکھے. اس کو ادھر توپ بولتے ہیں، لمبی دم ہے اس کی، حالانکہ وہ ٹھنڈ کا جانور ہے. ادھر پنجاب میں سخت گرمی میں وہ نہیں رہ سکتا. بلتستان کے لوگ یاک کو جانور کو ذبح کر رہے ہیں جس کو وہ نوع من البقر کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جانور جن کا میں نے نام لیا ہے نا، یہ نسل شمار ہو رہی ہے گائے اور بھیڑ بکری کی، لیکن عادات میں فرق ہے. جو یاک آ رہا ہے بلتستان سے، سکردو سے، وہ گرمی میں نہیں رہتا، مر جاتا ہے، اس کا گوشت مضبوط ہے، ہارڈ ہے. اور جو ہمارے یہاں گائے ہے، آپ نے کبھی اس کو پنکھا لگا کے دیا گائے کو؟ نسل ایک ہے لیکن اس کی عادات، اس کے انداز اور اس کے انداز میں فرق ہے. اسی طرح جو سوات وغیرہ میں یہ ڈنگار کا جانور لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ بھی نسل بھیڑ بکری کی ہے لیکن عادتوں میں فرق ہے، ذائقوں میں فرق ہے، گوشت کے ذائقے میں فرق ہے، تاثیر میں فرق ہے، لیکن نسل وہ ہے. اس سے یہ بات سمجھیں کہ جو جس کی نسل ہو سیم اس کی عادتیں وہی ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے بہیمۃ الانعام میں ان 4 قسموں کے تحت آنے والے جانور، ان سب کی قربانی ہو جائے گی. ایک آدمی کو دلائل دیتے ہیں ہم، جس طرح کٹے کو نوع من البقر کہا گیا ہے، بھینس کو. اب لوگ کہتے ہیں ان کی عادتوں میں بڑا فرق ہے، مجھ چھپڑ سے وڑ دے تو نکلتی نہیں ہے، مثالیں لوگ دیتے ہیں. اور گائے وہ پانی پسند نہیں کرتی، ایک جنس کیسے ہوگی؟ بھئی جنس کا مطلب یہ نہیں کہ عادتیں ایک ہو. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. وہ یاک جانور گائے کی قسم ہے لیکن عادتوں کا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بھیڑ بکری کی، بھیڑ کی قسم ہے ڈنگار، اور اس کا اور اس کی زمین آسمان کا فرق ہے عادتوں میں. تو نوع من البقر گائے کی نسل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیم عادتیں ایک ہو. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں شرعی حدود، جو شرعی طریقہ شریعت نے، شرعی شرائط بیان کی ہیں، جو بہیمۃ الانعام ہے، جو ان 4 اقسام کی انواع ہیں، وہ ساری قربانی کے لیے جائز ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں جائز تو پھر سارا سکردو فارغ ہے، یاک نہیں کر سکتے. وہ آپ کہیں گے نہیں اس کی نسل ہے، حالانکہ عادتوں کا فرق ہے. سارے سوات والوں کی قربانیاں گئی. یہ بنیادی 4 جانور ہیں، ان کی انواع جتنی بھی ہیں ان سب کی قربانی ہو جائے گی. باقی اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا تو بھئی ہم کون سا مطمئن کر سکتے ہیں؟ وہ جس پہ مطمئن ہے وہ گائے پہ مطمئن ہو کر لے. ہم تو شرعی دلائل دے سکتے، بتا سکتے. تو شریعت نے جانور کیسا ہو؟ بہیمۃ الانعام ہو. دوسرا شرعی عمر، شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جانور عمر جس مرضی حد تک ہو، شرط یہ ہے کہ 2 دانتا ہو. 2 دانتے کا مطلب 2 دانت ایک ادھر سے ایک ادھر سے گرا ہو اور وہاں سے نئے نکل آئے. اگر 4 گرے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، 6 گرے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یہ جانور کی شرط ہے. عمر کا شریعت نے مسئلہ ہی نہیں بیان کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح نہ کرو مگر 2 دانتا، مگر تم پر مشکل بن جائے تو بھیڑ کا بچہ 1 سال کا، جزعۃ من الضأن. مسنہ کسے کہتے ہیں؟ 2 دانتا. سمجھ آئی؟ اور جزع کا مفہوم کیا ہے؟ 1 سال کا، 6 ماہ کا نہیں. غلطی پر ہیں وہ لوگ جو بھیڑ بکری دمبے، بکری کا تو لگ ہی نہیں لے سکتا، 6 سال کا بھی نہیں لگ سکتا. بھیڑ اور دمبے کی قسم سے جزعۃ من الضأن، 1 سال کی عمر کا جانور. کب؟ جب آپ کی استطاعت نہیں ہے دوسرا خریدنے کی، یا آپ کو مل ہی نہیں رہا. الا ان یعصر علیکم، آپ پر تنگ کر دیا گیا، مشقت والا ہے. اس کا نہ ملنا بھی مشقت میں شامل ہے، جیب میں استطاعت کا نہ ہونا بھی مشقت میں شامل ہے. 6 ماہ نہیں، 1 سال. جزا میں 1 سال ہے. اور شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ جانور 5 عیبوں سے پاک ہو. 5 عیبوں سے، 5 عیوب میں کوئی عیب ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں. کان کٹا ہو، کان میں سوراخ وغیرہ ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں. کانا پن، آنکھ سے صحیح نظر نہیں آتا، کانی آنکھ ہے، قربانی کے لائق نہیں ہے. لنگڑا، لنگڑا پن واضح طور پہ بیمار ہے،
ایسا لاگر کمزور جانور ہے جس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لوگ سستے کی بنیاد کے اوپر جانور خرید لیتے ہیں، ہوتے لاگر ہیں، کمزور ہیں، لنگڑاتے ہیں، کالے ہیں۔ یہ شرائط ہے 5 شریعت نے کہا ان 5 عیوب والے جانور کو آپ نے قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا۔ جانور کی ایک شرط، قربانی آپ کی تب ہے جب جانور آپ کی ملکیت ہے، ملکیت ہے۔ اگر ایک آدمی کو کسی نے قربانی وقف کر دی ہے تو اس کی 2 صورتیں، وقف کرنے والا جو جانور وقف کر رہا ہے کسی کے لیے، وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی اصل میں ہے میری، لیکن اس کے گوشت کے لیے میں اس کو دوسرے علاقوں میں بھیج رہا ہوں، یہ وقف ہو گئی، اگلے اس کا گوشت کھائیں گے، قربانی کا فریضہ اس بندے کا ادا ہوگا۔ ایک وقف کی صورت ہے کہ میں اس کے مال کا نہ حقوق کے ساتھ وقف کر رہا ہوں، میری طرف سے کسی کو تحفہ ہے، وہ کر دے، اس کو ثواب ملے، میں نے اس کو گفٹ دی ہے، تو پھر جس کو گفٹ ملی ہے قربانی اس کی ہے۔ قربانی کی بڑی شرط قربانی اپنی ملکیت میں ہو، اپنی ملکیت میں۔ غصب شدہ جانور، چوری کیا جانور، غلط دعوے سے لیا گیا جانور، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کر کے لیا گیا جانور، وہ قربانی کے لائق نہیں۔ قربانی کی ایک شرط، قربانی وقت کے اندر ذبح کی جائے، عید کی نماز کے بعد قربانی کا ذبح ہونا یہ وقت ہے۔ 7 بندے ایک جانور میں شراکت کر رہے ہیں، ایک بندے نے عید کی نماز لیٹ پڑھی ہے، 6 نے پہلے پڑھ لی ہے، 7ویں کے پڑھنے تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل سکتی۔ اگر 7ویں بندے کا انتظار نہ کیا، اس سے پہلے چھری چلا دی، 7 کی گئی قربانی، گوشت بھی کھائیں گے، قربانی کا اجر نہیں ہے۔ شراکت کے یہ مسائل میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ وقت کے اندر کرنی قربانی، قربانی کا وقت کوئی ممنوع نہیں ہے، قربانی رات کو بھی ہو سکتی ہے، صبح بھی ہو سکتی ہے، دوپہر کو بھی ہو سکتی ہے، قربانی کا ممنوع وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ قربانی کے دورانیہ، قربانی کا دورانیہ بنیادی طور پہ 4 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث عبداللہ بن عباس، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ کہتے ہیں یہ معدود کیا ہے؟ یہ ایام التشریق، یہ ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق 11، 12، 13 کو کہتے ہیں۔ 10 آلریڈی پہلے ہی موجود ہے، 13 ذوالحج عصر تک، اور 10 ذوالحج پہلا دن ہے، تو قربانی 4 دن بنی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مذاق کرتے، بڑی عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں، تسی نویں کٹا کو وکھرا ہی کھول دے جو 4 دن قربانی کرتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، بلکہ جس معاشرے کے اندر چوتھے دن کی قربانی کو معیوب سمجھا جائے، وہاں پہ 1 سے زائد قربانیاں کرنے والے ایک قربانی چوتھے دن کے لیے رکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ دن بھی قربانی کا ہے۔ اگرچہ پہلے دن کا اجر بہت زیادہ ہے، جو بعض ہمارے لوگ پہلے دن کی قربانی کہتے چھٹو جی دوسرے دن سکون نہ کریں گے، یاد رکھنا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے جس طرح یہ پہلا دن ہے، اس کے برابر کوئی دن نہیں، بلا وجہ اس کو آگے نہ لے جاؤ۔ پہلے دن قربانی ذبح کرو، پہلے دن جانور کرو، پہلے دن کا ثواب آپ دوسرے دن نہیں حاصل کر سکتے، پہلے دن کا اتنا اجر ہے۔ تو یہ قربانی کے مسائل کی اہم بات ہے کہ ہم نے قربانی کو پہلے دن میں رکھنا ہے۔ قربانی کے کچھ آداب ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذبیح جانور کے متعلق۔ قربانی خود کرو، لاکھوں روپے لگا کے قربانی لگاتے ہیں، جو قصاب صاحب قربانی کرنے آتے ہیں ان کے دینی ایمانی لیول کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس اونچی سی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تاکہ پتہ لگے میں نے بغیر تکبیر کے ذبح نہیں کیا، باقی اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے؟ نمازی ہے، عقیدے کا کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، بدعات کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ہم جانور خود کیوں نہیں ذبح کرتے؟ اور دور نبوی کے اندر تو خواتین قربانی کے جانور ذبح کرتی تھی، عام جانور بھی ذبح کر لیتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، انہوں نے آگے کسی کو بیان کیا، ایک لونڈی گئی اپنے جانور مالک کے لے کے چرانے، پہاڑ کے اوپر چرا رہی ہے، ایک جانور کو تکلیف پہنچی، وہ مرنے کے قریب تھی، اس لونڈی نے کیا کیا، ادھر سے نوکدار پتھر اٹھایا اور جانور کو ذبح کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لا تاکلوا، اس کو کھانا نہیں جب تک محمد رسول اللہ سے پوچھنا۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلو، کھاؤ اس کو، عورت کا ذبیح ہے، اسلام میں جائز ہے، عورت ذبح کر سکتی بشرط یہ کہ ذبح کرنے کی ہمت ہو۔ عجم کی خواتین کی بات کر رہا ہوں، عورت خود ذبح کر سکتی ہے، مرد خود ذبح کرے، جانور آپ کا ہے، قربانی آپ کی ہے، پیسہ آپ نے لگایا ہے، اور اس کی تکبیر ذبح وہ آپ نے قصاب کے سپرد کی ہے، لو جی چودھری صاحب کرسی ڈا کے بیٹھے نے، لو جی پھر وہ تکبیر بسم اللہ، پھر جاوے دا دین تو ہوئے دا ساڈا۔ خود ذبح کرو جانور کو، کسی کے سپرد کیوں کرتے ہو؟
آپ کو کسی کے دینی ایمانی لیول کا علم نہیں ہے، قربانی آپ کی ہے، کوئی کیوں ذبح کرے؟ اس کو بتاؤ، اس کو بھائی تکبیر میں کروں گا، وہ آپ کو بتائے گا باقاعدہ۔ پروفیشنل قصاب جو ہے نا، بڑی عید پہ تو ویسے قصاب بہت زیادہ دوسرے بھی بن جاتے ہیں نا، تو جو پروفیشنل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے ایسے رکھنا ہے، یہاں پہ چھری چلانی، یہ چیز کاٹنی ہے، وہ باقاعدہ طریقہ بتائے گا آپ کو، پاس ہوتا ہے۔ جانور آپ نے خود ذبح کرنا ہے۔ ذبیحے کے اندر جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو سکون پہنچاؤ۔ سکون پہنچانے کا مطلب آلہ ضب تیز ہو، وہ ایزی آسانی کے طور پہ چند لمحوں میں ذبح ہو جائے۔ دور نبی میں ایک آدمی نے ایک جانور کو لٹایا اور ایک پاؤں اس کے اوپر رکھ گیا اور دوسرے کی چھری لگا رہا ہے، جانور کو لٹا کے اوپر پاؤں رکھ کے چھری لگا رہا ہے۔ دور نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو اس کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے، اس کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے تو بھی اس نے تو ذبح ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس کو دکھا کے چھری لگا رہا ہے، پہلے اس کے اوپر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ اور آرام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ جب آلہ ذب اچھی طرح تیز ہو، تیز دھاری والا ہو، پوری تیاری کر کے اوزار رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 موتیں نہ مارنا۔ تو یہ شریعت کہہ رہی ہے، ایک تو آلہ ذب تیز ہو، دوسرا قربانی خود کی جائے، اور قربانی ہر وقت دن رات صبح شام جب کریں گے، لیکن جو پہلے دن کی قربانی کا اجر ہے وہ دوسرے دن کی قربانی کا اجر نہیں۔ اگر تو آسانی ہو آپ اپنے جانور کو قبلہ رخ کر لیں، مسنون عمل ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر قبلہ رخ جانور نہیں ہوا، آپ کے لٹاتے لٹاتے قبلہ رخ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قبلے کی طرف ہوا تو وہ قربانی ہوئی نہیں ہے۔ جتنا آسانی اس کو قبلہ رخ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے جانور کو لٹایا قبلہ رخ، کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ومن امتی ومن محمد وامتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی تھی، اس کے بعد جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کر دیا۔ مستحب ہے، مسنون ہے کہ اس کو قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ جانور کو لٹانے کی کیفیت حدیث میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی، دونوں ہاتھ سے ذبح کیا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اس کے پہلو پر محمد رسول اللہ نے اپنا قدم رکھا۔ جانور کو لٹانے کا طریقہ اللہ کے نبی کی ذاتی زندگی سے کہ جانور کو لٹایا، اس کے پہلو پر قدم رکھ کے زور دیا، پھر اس کو ذبح کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ قربانی اپنے ہاتھ سے۔ قربانی کرتے وقت بیچ میں کسی کا تعاون لینا درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اونٹ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا تصور اسلام نے نہر کرنے کا بیان کیا، نہر کرنے کا۔ ایک آدمی کو دیکھا اللہ کے نبی نے، عبداللہ بن عمر نے، وہ اونٹ کو بٹھا کے اس کو نہر کر رہا تھا، فرمایا اس کو اٹھاؤ، کھڑا کرو، اس کا بایاں گھٹنا باندھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے نہر کرو۔ آج کل لوگ نہر کر رہے ہیں، ہمارے یہاں جتنے بھی پروفیشنل قصاب اگر آتے ہیں نا، وہ جانور بنا لیتے ہیں لیکن اونٹ کو نہر کرنے کا انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنا ایک خاص آلے کے ساتھ ہوتا ہے، کھڑا کر کے ان کو، اس کو تو سنت کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے بندہ، اس کو وہ چھوڑو، اس کو کھڑا کرو، اس کا بایاں گھٹنا باندھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو ذبح کرو۔ اللہ قربانی کے ذبیحے کے حوالے سے خاص بات یہ بھی ہے، بطور اجرت قربانی کا گوشت دینا یا اس کی کھال وغیرہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ بطور اجرت آپ ایک آدمی سے طے کر رہے ہیں اتنے پیسے دیں گے، آپ کا لینا دینا پیسوں کی صورت میں، یہ آپ کی ثواب دید ہے، بعد میں آپ سب کو جہاں پہ تقسیم کرتے ہیں بنانے والوں کو بھی دے دیں، لیکن بطور اجرت بیچ میں طے کرنا اتنے پیسے کے ساتھ اتنا گوشت دوں گا، یہ غلط ہے، کتاب و سنت کے متصادم ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا چمڑا ہے، وہ بھی بطور اجرت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، ممنوع۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے شریعت نے یہ بنیادی چیزیں بیان۔ یہ اب کہنا یہ کچے پکے کھیرے کی اصطلاح یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کم از کم 2 دانتا ہے، 4 دانتا جس کو چوگا بولتے ہیں، 6 دانتا چھگا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کے لیے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عیب بتائے ہیں ہم نے اتنے عیب ہی جانور میں ڈھونڈنے،
یہ خصی غیر خصی جانور کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، جیسا بھی ہو ٹھیک ہے، قربانی کے لیے جائز ہے، لائق ہے، ممنوع نہیں ہے۔ جتنی شرائط اسلام نے بیان کی صرف ہم نے ان شرائط کو فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے شرائط بیچ میں نہیں لانی کہ اس میں یہ بھی ہو جائے یا ایسے بھی ہو جائے یا یہ کیوں نہیں۔ جو اسلام نے 6 شرائط بنیادی طور پہ 5 شرائط بیان کی ہے، ان 5 عیوب والے جانور کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کو ہم نے قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو جانور میں موجود ہے جیسا بھی عیب ہو، یہ 5 عیب نہیں ہے تو اور کوئی بھی عیب ہو تو وہ قربانی ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ عیوب جانور میں ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیب بتا دیتے کہ یہ عیبوں والے بھی جانور سے رکنا ہے۔ جب آپ نے بتا دیے بنیادی 5 تو پھر ان کو ہی فالو کرنا ہے، وہ عیب نہ ہو، اس کے علاوہ عیب والا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کا